अलैकुम नाज़रीन, ये हमने पहले बीज लगाए थे टमाटर और बैंगन के। अब ये हम बीज लगाने जा रहे हैं करेले के। इस तरह से आप कप पे सुराख कर लें दो, ताकि इन कप में फालतू पानी जमा ना हो। अगर फालतू पानी कप के अंदर खड़ा हो जाए तो इसमें ये इम्कान होता है कि आपका बीज इसमें गल जाएगा, फिर उगने के बजाय बीज ज़ाया हो जाता है। तो आपकी एक मेहनत ज़ाया होगी, आपका टाइम ज़ाया होगा, आपको फिर नए सिरे से मेहनत करना पड़ेगी कि एक बीज उगे नहीं, आप नए सिरे से नए बीज ला के लगाएँ। हमारे पास 10 बीज हैं F1 करेले के, पाली कंपनी है इसमें, और 6 बीज देसी करेले के हैं। इसी हिसाब से हमें 16 कप चाहिए। अब हम इनमें मट्टी भरते हैं। इस तरह से आप इसे दबा दें। तकरीबन इतनी सतह तक आप इसमें मट्टी भरेंगे। इन कप्स को ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ से इनके गिरने का इम्कान इंतहाई कम हो। ऐसा ना हो कि इसे ऐसी जगह पे हो जहाँ आप लगा के ये बीज कप गिरना शुरू हो जाए, मट्टी निकल जाए, इसमें बीज निकल जाए। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। वैसे तो किसी दिन मैं एक और व्लॉग बनाऊंगा। हमारे गांव में जिन जिन बंदों ने जो जो मौसम सरमा की सब्ज़ियां लगाई हुई हैं, मैं इंशाल्लाह सब की सब्ज़ियां आपको चेक करवाऊंगा। तो हमारे गांव में तकरीबन हर बंदा ख़ास कर सर्दियों की सब्ज़ी में और लहसुन पे बड़ी मेहनत करता है। हर बंदे का एक से बढ़ के एक अच्छा लहसुन होता है। हम अपने जितने भी चाहे कोई फलदार पौधा लगा है या सब्ज़ी लगी हुई है, इसमें हम कोई कीमियाई खाद इस्तेमाल नहीं करते, जैसे ये सोना यूरिया है या DAP है। हम गोबर की खाद ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी कोशिश करेंगे जो घर पर सब्ज़ियां लगा रहे हैं, जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं, वो ऑर्गेनिक ही हो। ऑर्गेनिक फिर उसी वक्त होगी कि आप इस पर गोबर की खाद इस्तेमाल करेंगे। कोई किसी किस्म का इनके ऊपर स्प्रे ना करें। अगर किसी वक्त किसी सुंडी या कीड़े का या कोई भी ऐसा हमला होता है इन पर, वैसे बीमारी तो ये जितने बीज होते हैं
ان بیجوں کو دوائی لگی ہوتی ہے، کمپنیاں نے بیجوں کو پیک اس وقت کرتی ہیں جب ان پہ دوائی لگی ہو، تو جڑوں سے انہیں کوئی بیماری لگتی نہیں ہے۔ اوپر پتوں پہ اگر کسی وقت کوئی کیڑے کا حملہ وغیرہ ہو تو آپ وہ پتے حملے والے وہ کاٹ کے آپ ایک شاپر میں ڈال دیں، اس شاپر کو گرہ لگا کے کسی جگہ زمین میں دبا دیں۔ میں نے تو خیر اتنے عرصے میں کبھی کوئی ایسا اپنے صحن پہ کوئی کسی بھی قسم کا یا کسی ایسی بیماری کا مرچ یا ٹماٹر یا کریلے پہ اٹیک دیکھا نہیں ہے کہ جو یہ بندہ سمجھے کہ یہ نقصان کی حد تک چلا جائے۔ کسی وقت کوئی سنڈی ہوئی یا کوئی ایسی چیز ہو تو میں تو پھر یہی عمل دہراتا ہوں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ پتے کو کاٹ کے شاپر میں ڈال کے زمین میں دبا دیں، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم لگاتے ہیں ان میں بیج۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیج تھوڑا سا گہرا لگا دیتے ہیں، یا بیج کی جو صحیح ڈائریکشن ہے، جو صحیح اس کی جگہ بنتی ہے بیج لگانے کے لیے، ایسا کرتے نہیں ہیں۔ آپ نے اس میں مٹی دبائی ہوئی ہے ہاتھ سے تو بیج آپ کا اس کے نیچے جائے گا نہیں، آپ اس طرح اسے تھوڑا سا اسی لکڑی کے ساتھ نرم کر لیں۔ آپ بیج اس طرح ہاتھ میں پکڑیں گے ایسے، اور بالکل اسی طرح آپ نے کھڑا اس مٹی میں رکھ دینا ہے۔ مٹی میں رکھ کے جیسے ہم نے پہلے گملوں میں ٹماٹر اور بینگن کے بیج پہ جو عمل کیا تھا وہی ہم ان پہ کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ سارے بیج اس میں اس طرح سے ہر کپ میں لگا دیں گے۔ ایسے کپ میں بیج رکھا ہوا بھی آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ کیسے رکھا ہوا ہے۔ کپ میں رکھا ہوا بیج ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ اسی طرح سے رکھنا ہے آپ نے بھی۔ یہ انشاءاللہ بیج اگے گا۔ کوئی بھی آپ گھر پہ کچن گارڈننگ کا کام کرتے ہیں، خیر بحیثیت مسلمان ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس پہ ہم بسم اللہ ضرور پڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ اپنے باغیچے میں داخل ہوں پھر بھی بسم اللہ پڑھیں۔ جب پہلی دفعہ توڑیں تو کوشش کریں کہ وہ سبزی آپ کسی غریب غربا کو، ایسے کسی بندے کو دے دیں پہلی سبزی، جو سبزی تھوڑا لینے میں جسے مشکل ہے، بطور صدقہ دے دیں۔ ہر دفعہ سبزی بسم اللہ پڑھ کے توڑیں، اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں ایسی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے، ہم نے وہ سبزیاں لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھل دیا ہے۔ یہ اس طرح سے ہمارے یہ جو F1 کے بیج تھے یہ پورے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں کہ سارے کپ میں ایک ہی ڈائریکشن پہ بیج لگے ہوئے ہیں۔ اب ان بیجوں کے اوپر بھی اس طرح سے ہم نے یہ کھاد اوپر بکھیر دینی ہے۔ ویسے 2 دن جمعے اور جمعرات کو بارش ہوئی ہے، یا ہماری مٹی اتنی گیلی ہے کہ 4-5 دن تک انہیں پانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر اگر جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان تک کسی ایسی چیز سے انہیں پانی نہیں لگائیں کہ یہ کھاد بھی باہر نہ نکلے ان میں سے، اور پانی بھی آہستہ آہستہ ان میں جذب ہو۔ کوئی فوارہ لے لیں، کہ کوئی بوتل ایسی لے لیں جس کی بوتل کے ڈھکن پہ باریک 2-3 سوراخ کر لیں۔ جتنا آپ آہستگی سے انہیں پانی لگائیں گے آہستہ آہستہ پانی ان میں جذب ہوگا۔ ایک دفعہ پانی لگانے پہ تھوڑا سا آپ کا اس کا ٹائم لگے گا، دوسری دفعہ انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب یہ 4 پتے کریلے کے ہو جائیں تو کریلا یہ زمین میں شفٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے
4 سے 6 پتے بینگن کے ہو جائیں، ٹماٹر کے ہو جائیں، مرچ، ان سب کے لیے تبھی جا کے شفٹ ہوتے ہیں۔ ہماری اس جگہ پہ تھوڑی سی سردی زیادہ ہے ابھی بھی، آج بھی کل تو خیر موسم بارش والا تھا، آج بھی صبح بعض جگہوں پہ کورا جما ہوا تھا۔ جو نئی نکلنے والی کونپلیں ہوتی ہیں ان کے کورے کی وجہ سے اب آگے سے وہ جل جاتی ہیں، سردی کی وجہ سے تو ختم، پودا نیچے سے مر جاتا ہے۔ یہ 10 کپ آپ کے اس کے تیار ہو گئے۔ اب رہ گئے ہمارے ایسے کریلا، کدو، گھیا، سبز توری، ان سب کے بیج اسی طرح لگتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر پہ تھوڑی کھلی زمین ہے، سین تھوڑا سا بڑا ہے آپ کا، تو آپ کوشش کر کے اس میں 30، 40، 50 پودے مرچ کا اگر لگا لیں، تھوڑی سی محنت اس پہ ہوتی ہے، جیسے جیسے مرچیں پودوں کے ساتھ سرخ ہوتی جائیں آپ انہیں اتار کے الگ رکھتے جائیں، انہیں خشک کرتے جائیں، بعد میں چکی سے انہیں پسوا لیں، یا اگر آپ گھر پہ کوئی ایسا گرائنڈر ہے آپ اس میں پیس لیں، تو آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی درجے کا خالص مرچ، اور یہی آپ کے اپنے گھر سے تیار ہوگی، اور وہ مرچ آپ سارا سال گھر پہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ لکڑی کا برادہ ہے، آٹے کا چوکھر ہے، کیا چیز ہے، کس کے اوپر رنگ چڑھا ہوا ہے۔ آپ تسلی سے ہر بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالص مرچ ہے اور ہمارے اپنے گھر کی ہے۔ آپ میرے یہ ولاگ دیکھیں ضرور، آپ اسے پسند کریں، شیئر کریں دوسرے لوگ اور دوست احباب کے ساتھ، اور آپ اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں ضرور، کہ کام میں جو تھوڑی بہت ہی کمی بیشی ہو اس پہ بندہ اور محنت کر کے اسے اور ٹھیک کرتا ہے۔ کوئی بندہ مکمل نہیں ہے، کسی بندے کا کام مکمل نہیں ہے، ہر اچھے مشورے سے ہی بندے کا کام مکمل ہوتا ہے۔ اور آپ میرے اس غلام مصطفیٰ آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو، اور میں آئندہ بھی ایسے ولاگ آپ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوشیاں دے۔